اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس کو کوئی حاجت ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اب وہ اللہ کے دعا کے قانون کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ جب وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال، 4 سال، کئی سال جب ہو جاتے ہیں تو اچانک شیطان اس کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اتنے دنوں سے دعائیں کیں، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، اب تم چلو فلاں مزار پہ۔ تو وہ پہلے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے در کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، لیکن پھر شیطان اس کے سامنے بہت سارے واقعات پیش کرتا ہے۔ دیکھو فلاں کو دیکھو، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ مزار پہ گیا، قبول ہوئی نا، اس کی دعا قبول ہوئی نا، اس کو فلاں چیز ملی نا۔ تو وہ آدمی تیار ہو جاتا ہے اور وہ مزار پہ جاتا ہے۔ پہلے وہ وسیلے سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس مزار والے کے وسیلے سے، اس درگاہ والے کے وسیلے سے مجھے عطا کر دیجیے۔ پھر شیطان اس کو اگلے اسٹیپ پہ لے کے آتا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ ان سے مانگو، یہ تو زیادہ جلدی سنیں گے۔ اب وہ انہی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ لمبی لمبی پرچیوں میں اپنی حاجتیں لے کے اور درگاہوں پہ جا کے سرہانے چادر کے نیچے ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے اللہ سے نہیں مانگا ہے، اس نے مانگا ہے صاحب مزار سے، صاحب درگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اللہ چاہتے تو قبول نہ کرتے، لیکن اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا کون میری عبادت کرتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون اس سے مانگتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون فلاں کو پکارتا ہے۔ تو اب جب بندے کی دعا اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے قبول ہو گئی تو بندہ اب اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دل دادہ ہو جاتا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ دل و جان اس پہ فدا کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ اب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا پرچار کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے سالوں سے دعائیں کی، مجھے تو بھائی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں فلاں مزار پہ گیا مجھے اولاد ہو گئی۔ اب یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، میں مزار پہ گیا اور میری دعا قبول ہو گئی۔ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔